پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سب کہتے، ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ illnesses and disorders جس کے اوپر زیادہ کامنلی بات نہیں کی جاتی ہے. آئی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان ٹرمس آف کہ جو ارلی سمٹمس ہیں، اگر کوئی کسی چیز سے گزر رہا ہے. سم ٹائمس اب جیسے ہم ہیں، honestly I think majority of the people might not even know what hydrocephalus is. Even I didn't know, to be very fair. اگر ہمارے تھرو اگر کوئی ایک انسان بھی I think انسپائر ہو سکے یا ان کے لیے کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ سکے تو I think ہمارا گول فلفل ہو جائے گا. یہاں پر میرا تو ہو جائے گا. I'm 20 right now and like مجھے پتہ ہی نہیں تھا اپنے toddlerhood میں that I had hydrocephalus. Hydrocephalus جو دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، مطلب ہائیڈرو اور سیفلس. ہائیڈرو مطلب پانی، سیفلس مطلب برین، مطلب برین میں پانی. انفینٹ میں اگر آپ کرو نا تو زیادہ کیوریبل ہو سکتا ہے. اٹس لائک ناٹ کیوریبل، اٹس ٹریٹیبل. دا کنڈیشن از ٹریٹیبل. ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیورولوجیکل، yeah it's a neurological because condition. I know people جن کو epilepsy بھی ہے. I know people جن کو spine کا بھی ایشو ہے. spine پہ میں بات کروں گی. اس کا ایک انٹر-ریلیٹڈ ہوتا ہے spina bifida. I have gone through 5 surgeries. تو آپ کی ٹیوب ابھی لگی ہوئی ہے یا؟ yeah. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ان شارٹ پبلیکیشنز. آج ہم ایک پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سب کہتے. اس پہ ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کر سکیں، ٹیبو ٹاپکس کے اوپر، اینڈ آلسو ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ illnesses and disorders جس کے اوپر زیادہ کامنلی بات نہیں کی جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ہے آمنہ who is also a survivor of hydrocephalus. Hello Amna, how are you doing? I'm good. What about you? I'm doing well, thank you so very much. Thank you so much for considering me and bringing me to this podcast. Yes. I think یہ میرا بھی first time ہے with the podcast and I think It's okay. starting with you is a great honor for me also. It's okay. Yeah. It's for me also a new podcast. مطلب میں نے host کیا ہے بٹ خود ایک ممبر بننا اور اس کا لائک ہونا تو میرے لیے بھی تھوڑا سا ہے. I think جو بھی ہوگا excuse that for us. Excuse us for that. لیکن آپ بتائیں آپ کی جرنی کے بارے میں. I would really like to know honestly. Okay. And I think ہماری جو پہلے بھی تھوڑی بہت بات ہوئی تھی وہ اسی پہ ہوئی تھی کہ I want to create awareness in terms of کہ جو early symptoms ہیں، اگر کوئی کسی چیز سے گزر رہا ہے. sometimes اب جیسے ہم ہیں، honestly I think majority of the people might not even know what hydrocephalus is. Even I didn't know, to be very fair. ہم ان چیزوں سے گزرتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے، اور بائی دا ٹائم ہم اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں آئی تھنک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، یا مطلب تب تک چیز بڑھ چکی ہوتی ہے، رائٹ. تو آئی وانٹ ٹو کریٹ اے پلیٹ فارم جدھر ہم ان چیزوں پہ تھوڑا سا بات کریں کہ کیسے ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں، اینڈ آلسو ٹو شیئر انسپائرنگ اسٹوریز لائک کہ you know we all go through our ups and downs of course. تو آپ کو گیو اپ نہیں کرنا ہے، اینڈ لائف میں سب کچھ چلتا ہے بٹ آپ ups and downs لائف میں آتے ہیں لیکن کھڑے ہونا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، فائٹ کرنا پڑتا ہے. اینڈ اگر ہمارے تھرو اگر کوئی ایک انسان بھی آئی تھنک انسپائر ہو سکے یا ان کے لیے کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ سکے تو آئی تھنک ہمارا گول فلفل ہو جائے گا. یہاں پر میرا تو ہو جائے گا ایٹ لیسٹ. اینڈ آئی تھنک آپ بتائیں اپنی جرنی. اوکے، آپ کو ایک فنی سی بات بتاؤ. مطلب آئی ایم 20 رائٹ ناؤ اینڈ لائک مجھے پتہ ہی نہیں تھا اپنے toddlerhood میں that I had hydrocephalus. I didn't knew. Yeah. Neither I knew what was hydrocephalus. صحیح ہے. چلو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا وہ بھی کیسے. My condition get offs. مجھے ہیڈ ایکس ہوئے، بہت سب ہوئے، تو آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ ہائیڈروسیفلس ہے، کوئی نام کی چیز ہے. وہ بھی literally my father gave me a print out کہ this is your test known as hydrocephalus. So coming back to the stages when I got diagnosed, what is hydrocephalus? Hydrocephalus جو دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، مطلب ہائیڈرو اور سیفلس. ہائیڈرو مطلب پانی، سیفلس مطلب برین، مطلب برین میں پانی. تو ایسے جو نا کچھ ڈائگنوسس ہوتے ہیں. اب بائی برتھ جو نا ہر کسی کے برین میں فلوئڈ ہوتا ہے which is known as CSF fluid. صحیح ہے. کچھ بائی برتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ڈرینیج ہو سکتا ہے، بائی برتھ ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے کوئی ٹراماز تو نہیں کہوں گی، کینسر کے بعد ہو گیا یا XYZ برین ہیمریج ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ کے وینٹریکلس بلاکڈ ہو جاتے ہیں یا وینٹریکلس ڈائلیٹیڈ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ کے ساتھ کہ اگر ہم ٹیپ کے نیچے ایک بلون رکھتے ہیں اینڈ وی لیٹ دا فلو آف دا واٹر ٹو گو ان،
تو ہم اگر اس کو اسٹاپ نہیں کریں گے وہ بڑا ہوتے رہے گا بالکل جب تک ہم اس کو پاپ نہیں کریں گے. تو اسی طرح ہمارے جو برین ہوتے ہیں جن کو ہائیڈروسیپلس ڈائگنوز ہو جاتے ہیں ارلی اسٹیج میں ہو مڈل اسٹیج میں وٹ ایور سو, بٹ اٹس گڈ کہ انفینٹ میں ہو جائے, کیونکہ انفینٹ میں اگر آپ کرو نا تو زیادہ کیوریبل ہو سکتا ہے. اٹس لائک ناٹ کیوریبل, اٹس ٹریٹیبل, دا کنڈیشن از ٹریٹیبل. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر ہیڈ انلارجمنٹ ہو جاتی ہیں. بالکل. پھر ہم اگر اس کو پاپ آؤٹ نہ کریں یا ڈرین نہ کریں تو وہ پھر نہیں ہوتا. ایسے آئی گاٹ ڈائگنوز ان 6 months. اور یہ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا شاید پہلے کہ آئی تھنک اگر آپ جب پریگننٹ ہوتی ہے ایک عورت, وہ اگر الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو اس وقت ہمارا جیسے ایک نارمل کانورزیشن یہی ہوتی ہے کہ بچہ ہیلدی ہے یا نہیں ہے, بٹ ہم اور چیزیں نہیں پوچھتے جو کہ جینیٹک سائڈ پہ بھی جا سکتی ہیں. یا آئی تھنک جب وہ ایک مطلب اوبیسلی گرو کر رہا ہے بیبی ان دا اوبیسلی دا ووم, آئی تھنک اس وقت بھی بہت ساری چیزیں ڈائگنوز ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے یا مطلب یہ پاسبلٹی نہیں ہے؟ یہ چیز ہوتی ہیں. جیسے میں جب مجھے بہت زیادہ بات کرنے لگی نا میں ہائیڈروسیپلس پہ, تو obviously وہ انسٹاگرام یا فیس بک سن لیتا ہے تو آپ کی فیڈ پہ دکھاتا ہے. تو میری بھی فیڈ میں آیا تھا, ایک مدر تھی, ان کے تو الٹرا ساؤنڈ کے وقت ہی ڈائگنوز ہو گیا تھا اچھا کہ ان کی بیبی کو ہائیڈروسیپلس ہے. اینڈ لٹرلی اب پھر جب اس کو ڈائگنوز ہو گیا تو 1 day کا تھا, ہی گاٹ ٹریٹڈ. اب میں ٹریٹمنٹ پہ آؤں گی. آپ یہ سب سن تو رہی ہے, بٹ جو تھوڑا سا کروشل اسٹیٹ ہوتا ہے نا, دیٹ از فار ٹریٹمنٹ. ہائیڈروسیپلس از ٹریٹڈ تھرو سرجریز. صحیح. آئی ہیو گون تھرو 5 surgeries. اوکے. کچھ ایک ہوں گے جو ایک سرجری پہ بھی دے آر آل گڈ ٹل برتھ ٹو ڈیتھ, they are all good. ابھی بھی they are surviving. تو اب آپ کا کویشچن آ رہا ہوگا سرجریز کیوں ہوتی ہیں. نہیں, آئی تھنک ایک آئیڈیا ہے, اوبیسلی ٹریٹمنٹ کا ہی پروسیجر ہے, بٹ ہاں لیکن سرجری میں ایک ہمیں ڈلتا ہے which is known as VP shunt. صحیح. That's like a wall in our head. تو وہ ایک پائپ کے تھرو جاتا ہے. یا ایک وال ہوتی ہے ہمارے ہیڈ میں, یہاں پہ یا یہاں پہ. واٹ سو وینٹریکلس آپ کے کولیپس کرتی ہے, جو ایکسس آپ کا فلوئڈ ہوتا ہے وہ ایک ٹیوب کے ذریعے, ٹیوب بھی سمجھے جو چارجنگ کارڈ ہوتی ہے نا اس سے بھی پتلی وہ ٹیوب ہوتی ہے. اچھا. وہ اب جو نا 3 different پارٹس میں آپ کے ڈل سکتی ہے. وہ 3 ذریعے کے تھرو آپ کے ڈرین ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی لنگز یا کڈنی, اور آپ کے اسٹمک کے تھرو مطلب پیٹ کے ذریعے آپ کی یوٹرس جہاں سے آپ کی یورین بالکل تو پاس ہوتی ہے, وہاں سے مطلب ڈلتا ہے. میرا جو ہے وہ اس ایبڈومن مطلب نیچے پیٹ کی طرف ہے. تو مجھے یہی مطلب مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ پانی پیو. بالکل. کیونکہ اتنا جب فلوئڈ نکل رہا ہے تو آپ کے برین میں بھی تو کچھ فلوئڈ چاہیے. صحیح. تو پانی آپ پیو تاکہ سرکولیٹ کرے, اور جو ایکسس ہے مطلب ایک طرف سے سمجھو جو گندا پانی ہے وہ نکل آتا ہے. تو اس طرح وہ تو وہی جو آپ بتا رہی تھی, جی وی پی شنٹ کے تھرو. وی پی شنٹ اب اس کی جو نا اسی ریسرچ مطلب موسٹ سکسیسفل از وی پی شنٹ, لیکن اس کی جو نا لائک بہت اس پہ ریسرچ ہو رہی ہیں. تو الگ الگ ٹریٹمنٹس بھی نکلی ہیں, لیکن ہر ٹریٹمنٹ ہر بچے کے لیے نہیں ورک کر سکتی. تو اٹ از لائک انڈوسکوپک, اور ایک اور نکلی ہے انڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکولر ڈرین, اور ایک ہوتی ہے انڈوسکوپک وینٹریکولر ٹریٹمنٹ, کچھ ایسے ای ٹی وی اور ای وی ٹی. ای ٹی وی از لائک کہ آپ کی جو نا ایک یہاں پہ ایکسٹرنل لگا دیتے ہیں, جیسے میری انٹرنل ہے. صحیح. ایک ایکسٹرنل لگا لیتے ہیں ٹیوب. تو آپ کی ٹیوب ابھی لگی ہوئی ہے یا اٹس رائٹ ہیئر, اٹس رائٹ ہیئر, اٹس ٹیوب. تو وہ آپ کی ٹائم بائی ٹائم چینج ہوتی ہے یا وہ بس یہ بچپن میں لگ گئی, یا یہ مطلب ٹائم چینج ہوتا ہے؟ جب مجھے 6 months میں ڈائگنوز ہوا تو مائی فادر واز, مائی فیملی واز رننگ کہ اس کو کرنا ہے نہیں کرنا. یہ انہیں پتہ کیسے چلا تھا؟ اوکے, تو پتہ ایسے چلا تھا کہ بائی برتھ جب نارمل رہی, آئی واز ہیلدی سب. مائی رائٹ سائڈ, میری باڈی کی رائٹ سائڈ از ویک, تھوڑی بہت. صحیح ہے, لائک بائی برتھ ہی تھوڑی ویک تھی, مطلب تھوڑا سا آرمس میں اسٹرینتھ اتنی نہیں تھی. ہاں یا ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا انہوں نے اتنا فوکس نہیں کیا. میری مالش وغیرہ ہوتی تھی باڈی کی, جیسے بچپن میں ہر بچے کی ہوتی ہے. تو اسی طرح پھر میرے جو نا, جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ہیڈ انلارجمنٹ ہوتا ہے بچے میں, تو میرا ویزیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرا اتنا زیادہ نہیں تھا, یا فور ہیڈ میرا بہت ویزیبل تھا. تو
جو بھی مطلب فیملی کے سراؤنڈنگس میں مطلب بیبی ایز اے بیبی میں جہاں پہ بھی جاتی تھی تو سب یہی بولتے تھے کہ اس کا ہیڈ انلارجمنٹ ہے, کچھ پرابلم ہے, آپ گیٹ چیک. تو میرے پیرنٹس اتنا مطلب فوکس اتنا دھیان نہیں دیا کہ بچپن میں کیا مطلب نارمل ہوگا, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سر بنانے میں بھی وہ پلو نیچے رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا, کچھ سندھی لوگ پتھر نیچے رکھتے ہیں. تھوڑا سا شاید ہم ایسے بلٹ بھی ہیں کہ ہم تھوڑا ڈینائل میں رہنا چاہتے ہیں, ہم رہنا ورسٹ کیس کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں سائیکولوجیکلی. یا میرا بچہ صحیح ہے, میرے بچے کے ساتھ یا ہم بھی ہو, مطلب اگر میں بھی اف آئی ایم فالنگ سک اور سم تھنگ, یہ ایک نارمل سی فینومینا ہے کہ ابھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, پتہ نہیں کیا بول دیں گے, ڈرتا ہے نا انسان, ڈر ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے. تو اسی طرح پھر میرے جب زیادہ مطلب سب بولنے لگے نا میرے ماں باپ کو, تو ان کو یہی ہوا کہ مطلب چیک کروا لیتے ہیں, چلو اگر اتنا ہو گیا ایک تسلی ہو جاتی ہے. ون کویسچن, سو اٹ واز جسٹ دیٹ یا کوئی اور سمپٹمس بھی تھے اس کے؟ نہیں, اور سچ سمپٹمس نہیں تھے, یا کچھ اور ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہوئے بٹ کسی اور میں وزٹلی ہو سکتے ہیں. دیٹ از سنسائڈ آئیز ڈاؤن. مطلب آپ کی اتنی سر بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نیچے چلی جاتی ہیں. اوکے, پیوپل جو آپ کا بلیک ہے نیچے چلا جاتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, نیچے چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کو سیجرز بولتے ہیں, جن کو بولتے ہیں ملکی کا دورہ. آپ کے وہ بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں, آپ کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں, یا تو آپ بہت زیادہ سوتے ہو یا تو آپ بالکل نہیں سوتے. یہ مطلب انفینٹس میں بھی ہوتا ہے, آپ کے ارلی ٹاڈلرہڈ میں بھی ہوتا ہے, آپ کے ایڈلٹ میں بھی ہوتا ہے. یہ سب اس طرح آپ گو تھرو کرتے ہو, یہ ارلی آپ کا سمٹمز ہوتا ہے. یہاں واکنگ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے, آپ لڑ کر آ کے چڑھتے ہو, آپ صحیح نہیں چڑھتے, یا آپ گر جاتے ہو اس طرح. کیونکہ میں نے بھی چلنا 2.5 سال میں اسٹارٹ کیا تھا, وہ بھی کوئی مالش کر کے اینڈ لائک سہاروں سے ایسے چلنا اسٹارٹ کیا تھا. باڈی ویک ہو گئی. سو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیورولوجیکل, yeah it's a neurological because condition. I know people جن کو epilepsy بھی ہے, I know people جن کو spine کا بھی ایشو ہے. spine پہ میں بات کروں گی, اس کا ایک انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے spina bifida, which is related to hydrocephalus. وہ یہ ہوتا ہے آپ کی جو پیچھے کی ہڈی ہوتی ہے نا, جس کو spinal cord کہتے ہیں, وہاں پہ ایک پھوڑا ٹائپ ہو جاتا ہے. صحیح, ایک پلپ کیا بولیں گے, ایک دانا ٹائپ نکل آتا ہے. تو اس طرح دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو ہائیڈروسیفلس والا سین. اسی لیے آئی تھنک باڈی بھی تھوڑا, کیونکہ اسپائن سے ہی آپ کی باڈی ویک ہونے لگ جاتی ہے. تو مطلب انٹر کنیکٹڈ ہیں چیزیں. اور اگر جلدی ہم تھوڑا سا اس کو ٹریٹ کر لیں, یا شاید اللہ کرے نہ ہی کرے کہ کوئی اس سے گزرے, کسی بھی چیز سے گزرے آف کورس, لیکن اگر تھوڑا سا ہماری پوڈ کاسٹ کے تھرو یا ایون ادروائز کوئی اویئرنیس کریٹ ہو سکے, کسی کو کچھ سمٹمس ویزیبلی نظر آئیں, تھوڑا جلدی ہو سکے, تو آئی تھنک اتنا بات بڑھنے سے پہلے کنٹرول ہو سکتی ہے شاید. بٹ یہ ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کے ایڈوانٹیج ہو رہی ہوتی ہیں تو ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے, پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. مطلب کسی کی اچھی بات ہے تو بری بات بھی ہے. تو بری بات اس کی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اٹ گیٹس انفیکٹیڈ ایزیلی. مطلب اگر آپ کسی ایسے جگہ پہ ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں نا. جیسے اگر ہم فون کی بھی بات کریں تو فون میں مٹی لگ جاتی ہے, اس کا اسپیکر خراب ہو جاتا ہے. تو آپ ٹچ کر رہے ہو نا, آپ ٹچ کر رہے ہو, کچھ ایسی گندگی میں رہ رہے ہو تو انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. ورنہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وی پی شنٹ ہے وہ بلاکڈ ہو جاتا ہے. مطلب اس کو جگہ نہیں ملتی کہ وہ پانی ڈرین کر سکے, پانی نکال سکے. تو میرے انفارچونیٹلی آئی ہیو گون تھرو 1 infection and 4 revisions. مطلب میرا شنٹ جس کی اور ٹیوب کی بات کریں تو وہ نکل کے واپس چینج ہو سکی ہے. اینڈ اس کے بعد تھوڑی سی میری ڈسیبلٹیز آ گئی تھی کہ میری باڈی ویک ہو گئی تھی, اور زیادہ مزید میری آئی کی اسکوینٹیڈ آئیز ہیں. یہ بھی ایک کامن چیز ہے کہ آپ کی اسکوینٹیڈ آئیز ہوتی ہیں. مطلب تو بچوں میں کافی میں دیکھا, یا بٹ ہر کسی کو ہائیڈروسیفلس نہیں آف کورس, لیکن مطلب یہ کہ ہاں اسکوینٹیڈ تو اٹس نارمل تھنگ, بٹ میری بہت زیادہ پھر ہو گئی تھی. پھر اس کے لیے مجھے اسپیسیفکلی ایک میرے مطلب گلاسز کے لینسز ہیں جو اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. میری اب تو کافی بہتر ہو گئی ہیں, بٹ یہ از کائنڈ آف سمٹمز جو ارلی آپ کے ٹریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. جیسے میں نے اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ایک بندی کا یا ایک بچہ تھا, اس کا نیچرلی وینٹریکلس کھل گئے. اللہ کرنے والا ہے بے شک, اس کے وینٹریکلس. ہاں بالکل. اس کا میرے بھی کسی مطلب چیک اپس کے لیے گئی تو میرے بھی کسی ڈاکٹر نے بولے تھے اس کے وینٹریکلس کام کر رہے ہیں, آپ شنٹ نکال دو. صحیح.
لیکن نہیں نکلا لکیلی, کیونکہ میرا شنٹ پھر بلاک ہو گیا تھا. آپ کا ٹریٹمنٹ کہاں سے ہوا تھا؟ آئی ہیو گون تھرو ملٹیپل مطلب جگہ. اچھا اوکے صحیح. میں جن کو پہلے کنسلٹ کرتی تھی دیٹ واز NMC. مطلب میں نے بچپن میں جن کو انفینٹ ہوتے ہوئے کنسلٹ کیا دیٹ واز این NMC. پھر میں نے اس کے بعد ایک ضیاءالدین میں کنسلٹ کیا تھا, وہی سیم ڈاکٹرز جو ہے ساؤتھ سٹی میں بھی بیٹھتے تھے. تو میری 2 ریویژنس NMC میں ہوئی تھی, پھر ایک ضیاءالدین میں ہوئی, دین اس کے بعد 3 میری ساؤتھ سٹی میں ہوئی. صحیح. اب میرا ایک جو مجھے آبزرویشن نظر آئی ہے لوگوں کی وہ یہ کہ آئی تھنک آپ کی تو خیر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, آئی تھنک یو آر ویری ویری اسٹرانگ ماشاء اللہ سے. اور میں نے جب آپ سے بات بھی کی تھی میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ آئی تھنک ناٹ جسٹ دس فیکٹ بٹ اس کے علاوہ دا فیکٹ کہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا. ماشاء اللہ یو آر پرسوئنگ میڈیا اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں. ہاں سیکنڈ ایئر میرا ختم ہو گیا ہے, تھرڈ ایئر اسٹارٹ ہوگا. اینڈ آئی تھنک ہم جو نارمل ہیومن بینگ کی ایک نیچر ہے, انسان کی فطرت ہے کہ ہم چھوٹی سی بات بھی کوئی بولے نا کہ آپ موٹے ہو چکے ہیں یا آپ کا یہ ہو گیا ہے تو انسان ایک انسیکیور ہو جاتا ہے رائٹ, کہ بس میں نے نہیں لوگوں میں جاننا, یا مطلب کانفیڈینس شاٹر کر جاتا ہے, سیلف اسٹیم پہ بات آ جاتی ہے. لیکن آئی تھنک یہ بڑا اللہ تعالیٰ اگر کوئی آزمائش سے گزارتے ہیں تو صبر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بے شک. لیکن سائڈ بائی سائڈ آئی تھنک یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگس میں لوگوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیا ہے. اگر آپ کی ایک مثال ہے فیملی بالکل گیو اپ کر دے یا وہ سپورٹ نہ کرے, آئی تھنک پھر آپ کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یس, تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یار ان کے ساتھ بھی ہم انفارچونیٹلی اس پہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جب ایک آپ کا لوڈ ون, چاہے وہ میری مدر ہے, چاہے وہ میرے فادر ہے, میرا بھائی ہے, بہن ہے یا اولاد ہے رائٹ, جب ان کے ساتھ کچھ بھی مشکل گزرتا ہے تو ہمارے اوپر بھی ایک مینٹلی ہمیں بھی فرق پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ ان کو جب آپ کسی پروسیجر سے گزر رہی ہیں, ایم شیور ان کو بھی اف ناٹ اگر اسی حساب سے لیکن اس سے ملتا جلتا کوئی درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کے بعد بھی ان کے لیے ایک اسمائل رکھنا, پازیٹیو انوائرمنٹ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی ہم بات نہیں کرتے کہ ضروری ہے, لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کو آئی تھنک بہت سپورٹ ملی ہوگی اپنی فیملی سے, آئی تھنک سو. اینڈ آئی تھنک اس کا بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ پھر ان سارے موٹیویٹڈ رہتے ہیں نا, جب آپ کی سراؤنڈنگز, جب آپ کا ارد گرد ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کو مطلب ہر طرف سے یہ مل رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کچھ نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے, مطلب موٹیویشن مل رہی ہے ہر طرف سے. اسٹاپ نہیں کیا, کہیں روکا نہیں, انہوں نے کہا بیٹا آپ کر سکتے ہو اور آپ کر کے دکھاؤ گے انشاءاللہ. میری فیملی نے کبھی بھی مجھے پڑھائی کے سلسلے میں بھی روکا نہیں. میرے ابو تو ماشاء اللہ چاہتے ہیں کہ میں بیچلرز ماسٹرز اپنے پیروں پہ خود ہی کھڑی ہوں ماشاء اللہ. یس, تو وہ اسٹرینتھ آپ کو دینے والے اپنا آپ بھی ہوتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں رائٹ. اور آئی تھنک آپ کی اپنی کمیونٹی بھی ہے جس میں آپ نے مجھے بتایا تھا, اور آپ نے کنیکٹ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ, اور ماشاء اللہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں آئی تھنک. جی, میں اس بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم نے بیسکلی کمیونٹی اسٹارٹ کی 21 میں. مجھے پتا چلا 24 میں آ کے. صحیح, مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ کمیونٹی ہے. اوکے, 21 میں اسٹارٹ ہوئی, مسٹر ارباب نے اسٹارٹ کی. اب سوال ہوگا کیوں اسٹارٹ کی. اب ہم سب کا ایک نیچر ہوتا ہے کہ میرا تو پرسنلی یہ نیچر بہت زیادہ ہے کہ اگر میں گو تھرو کر رہی ہوں تو کوئی اور گو تھرو نہ کرے اس چیز میں. تو اسی طرح مسٹر ارباب کا بھی یہ موٹیو تھا کہ پیرنٹس کو اویئر کریں اس بارے میں اینڈ آل دیٹ. میں 24 کے مطلب 23 اگر کہیں 2023 میں اس سے پہلے ہائیڈروسیفلس سے بات نہیں کرتی تھی, کیونکہ مجھے پیچھے سے بھی ہوتا تھا نہیں بتاؤ لوگوں کو کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ ہوتا ہے نا, ٹیبو ہوتا ہے نا ایک, لوگ کیا کہیں گے. تو میں بھی بات نہیں کرتی تھی. پھر میرا ایک بیسکلی جو نا ایک کورس تھا پوڈ کاسٹ کا جس میں نے بات کی کرونیکل النس کے بارے میں, جو چیزیں جو مطلب پرماننٹلی کیوں نہیں ہو سکتی, اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے, مطلب صحیح نہیں ہو سکتی, تو اس کو آپ کیسے کرو اینڈ لوگوں کو اویئر کرو کہ اگر نہیں صحیح ہو سکتی تو لوگ جی تو رہے ہیں, مطلب ایک ہمت دو لوگوں کو. بالکل. تو اس طرح میں نے بات کی, تو میں نے آہستہ آہستہ کر کے میں نے بات کی, تو میں نے کمیونٹی پہ ڈھونڈی, پتہ چلا یہ کمیونٹی ہے. تو مسٹر ارباب نے یہ اس لیے بتائی کیونکہ ان کا سن تھا رافع, کچھ مس ہیپننگ کی وجہ سے ہی لاسٹ ہز چائلڈ. He was going through the same thing? Yeah. He had hydrocephalus, کچھ مس ہیپننگ ہو گئی تھی کچھ ہاسپٹلس میں جس کی وجہ سے he lost his child. کیونکہ کچھ ہاسپٹلس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جب تک اینڈ تک بات نہ پہنچے نا
جس کو بتاتے ہی نہیں ہیں، کرتے رہتے ہیں ٹریٹمنٹ. مطلب اس بچے کو ہی واز گوئنگ تھرو ایپیلیپسی، ملکی کا دورہ، اس کو پڑھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے، ڈاکٹرس کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا پاگل ہے. مطلب اس کو فٹس پڑ رہے تھے، سیجرز پڑ رہے تھے، اس کو ملکی کا دورہ پڑ رہا تھا، جو کہ مطلب آئی تھنک بہت کامن ہو چکی ہے، اب کافی اس پہ اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہے کہ ایپیلیپسی ایک ہے، سیزرز ہیں، اور ہوتا ہے آئی مین نیورولوجیکل ڈس آرڈرز، اور یہ ساری چیزیں بڑی کامن ہو چکی ہیں. باقاعدہ میرا جو ایک اور کمیونٹی ممبر کا دوست ہے، اس کو بھی جب 2019 میں ایک دفعہ پڑھے تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو، ابھی ایک اور دفعہ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس پہ، ابھی شاید نہیں ہو، ہم شاید دماغ، وہ ہوتا ہے نا آپ کے دماغ میں باتیں چل رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ دماغ میں سوچ رہے ہو. تو بہت بالکل اس وجہ سے ہی مطلب لاسٹ سن، تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور پیرنٹ ایسا گو تھرو نہ کرے. اور ہمارا مطلب کمیونٹی بنانے کا ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں. جیسے آپ کو پتا ہوگا بریسٹ کینسر کی بھی اویئرنیس نہیں تھی، اب جا کے اویئرنیس ہو رہی ہے، تو اسی طرح ہم اویئر کر رہے ہیں. پلس ہم جو فنڈس کریٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی افورڈ نہ کر سکے، سرجری ڈیم ایکسپینسو، اور پاکستان کی جیسے اکنامک چل رہی ہے آپ کو پتا ہوگا، تو اس طرح بھی کچھ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو ہم ایسے فنڈس بھی کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں کس طرح، جس طرح بھی ہم اپنے مطلب یہ تو ایک اچھا کاز ہے، کر سکیں کرنا چاہ رہی ہوں. تو اسی طرح ہم نے اویئرنیس کریٹ کی ہے. بھائی 24 میں ہم نے ماشاء اللہ سے 3 اویئرنیس سیشنز کر لی ہیں ماشاء اللہ. ہم نے زیپس میں جو میرا ایک کولیگ ہے اس کے ساتھ ہم نے کولیب کر کے، وہ زیپس کا وہ ہے فیکلٹی ہیں، پرماننٹ فیکلٹی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے کولیب کر کے ہم نے زیپس میں اسٹال لگایا، ہم نے وہاں پہ فنڈس کلیکٹ کیے. دین ہم نے بیچ لگژری میں پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن کے ساتھ کولیب کر کے ہم نے وہاں پہ اویئرنیس کریٹ کی، وہاں پہ فنڈس کلیکٹ کیا. ابھی ریسنٹلی دیر واز 37 کانفرنس ان آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. وہاں پہ باقاعدہ ہمیں جو میری ایک ٹیم ممبر ہے ان سے کانٹیکٹ کر کے ایک ڈاکٹر نے ہمیں باقاعدہ بلایا کہ آپ آئیں، اب اپنا اسٹال لگائیں، اپنے آپ کو کمیونٹی کو آپ نام مطلب لائیں. تو انہوں نے پھر ہمیں بلایا، ہم نے اویئرنیس کریٹ کی، بہت سا ہوا. تو یا آئی تھنک میں تھوڑا سا آئی ایم شارٹ آف ورڈس رائٹ ناؤ بیکاز اٹس یہ بہت کامن ہے آنیسٹلی، میں نے دیکھا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، ایسے بہت سے کیسز ہوئے ہیں ناٹ ریلیٹڈ ٹو ہائیڈروسیفلس، بٹ کوئی کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، لیٹس سپوز کوئی جرکس ہیں یا کوئی سیزرز ہیں یا کوئی بھی XYZ چیز ہے، اسپائن کے کوئی ایشوز ہیں. میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹرس کس طرح سے نگلیکٹ کرتے ہیں. میں کوئی کسی کو برا نہیں کر رہی، بٹ یہ میں ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہے، کل دیکھ لیں گے، یا آپ ایک کام کریں. اکنامی بھی تو ہوتا ہے رشوت والی چیز، جب تک پیسہ آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے بولتے رہو. اور پھر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن سے میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار آپ پیسے بعد میں دیں، آپ پہلے علاج کروا دیں، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ ایک کام، یا وہ بہت بروٹلی صاف بات کریں گے آپ سے کہ دیکھیں اس کا علاج یہاں نہیں، آپ بہتر ہے کہ باہر جا کے کروائیں. جو میں بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں. مطلب اوبویسلی ایک مکس میچ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں 5 انگلیاں ایک نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو لیکن یہ کہ مطلب پھر وہی بات آ جاتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا تھا ایک زمانے میں، تو آئی تھنک دیر واز اے ٹائم جب میں A لیولس میں تھی، تو ہمارے اسکول میں ایسا ہوا تھا کہ کسی کو سیجرز ہوئے تھے سامنے، مطلب ایک وہ اسی کے اندر ہوا تھا پبلک میں، کیفے کے پاس، اینڈ کوئی اویئرنیس ہی نہیں تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریاکٹ کس طرح سے کرنا ہے. سب کی ہوا غائب ہو چکی تھی. ہوتا ہے اوبویسلی کہ مطلب اب کیا کرنا ہے، یہ ایسے کیوں واک کر رہا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، جج کرنا، انڈرسٹینڈ نہیں کرنا کہ ان چیزوں پہ بھی کوئی ایک چیز ہو رہی ہے ویزبلی سامنے طور پہ، تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزنس ہوں گے. اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں گے نیگیٹیولی بولنے کے بجائے یا اس کو موک کرنے کے بجائے آپ چپ کر جائیں. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، بیک ان مطلب 23 کا آئی گیس اینڈ تھا یا 24 کا اسٹارٹنگ تھا، تو آئی وینٹ ٹو سیجرز ان مائی یونیورسٹی. آئی واز مطلب میری کلاس ختم ہو گئی تھی، میں کچھ لنچ لیے اور میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی. مجھے جو ہے نا ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی، جیسے میں نے بات کی میرے ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ آپ فلوئڈ آتے لو، مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی. جیسے آپ کو کراچی کا ویدر بھی پتہ ہے، انپریڈکٹیڈ ہے. جیسے ابھی ہر دنیا جہاں میں سردی ہے، یہاں پہ ابھی تک پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں. بالکل ابھی بھی ہم نے اسی تو اسی طرح مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی. مجھے جو سمجھ آیا، میں نے کچھ کھایا ہوا نہیں تھا، ناشتہ کیا ہوا تھا کیونکہ مجھے سیجرز کی دوائی لینی پڑتی ہے، تو ناشتہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد مجھے ڈی ہائیڈریشن سب ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا. جو سمجھ آیا میں نے لائک ایک کولڈ ڈرنک لی تھی، کیا لیا تھا مجھے یاد نہیں ہے، جوس لیا تھا.
تو یا میں نے وہ لیا, کھانا لیا, اینڈ میں اسٹیئرس پہ بیٹھ گئی. مجھے ڈیہائیڈریشن ہو رہی ہے. اب یوزلی آئی ایم لائک کورڈ میں دوپٹہ کوٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے دوپٹہ اتارا, میں نے جتنے اپنے آپ کو ایزی کر سکتے تھے میں نے. وہ فرسٹ ٹائم آپ کو ہوا تھا؟ نہیں, فرسٹ ٹائم نہیں ہوا تھا, مطلب یونیورسٹی میں کہہ سکتے ہو فرسٹ ٹائم تھا, لیکن مطلب اس سے پہلے ہو چکا تھا. یا صحیح. میں نے بال باندھے, مجھے جو سمجھ آ رہا تھا. دین مائی لیپ اسٹارٹنگ ڈھک 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 ڈھک. میں چیئرس پہ تھی. ہاں اچھا. میرا پاؤں ایسے ڈھک 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 ڈھک, میں دونوں میرے پاؤں ایسے ہونے لگے انکنٹرولبل. آپ اسٹاپ نہیں کر پائے. مجھے نہیں سمجھ آیا. میں نے راڈ پکڑ لی پیچھے, اسٹیئرس کے پیچھے جو راڈ ہوتی ہے نا, میں نے وہ پکڑ لی اور میں نے ڈھپ 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 ایسے ہو رہی تھی. لکیلی آئی واز ان سینسز. ورنہ لوگ عموماً بے ہوش ہو جاتے ہیں. بے ہوش ہو جاتے. بالکل بالکل. آئی واز آن سینسز. میں باقاعدہ ریڈ بس وغیرہ میں ٹریول کرتی ہوں, تو میں باقاعدہ اس میں واپس بھی گئی تھی, مطلب یہ سب ہونے کے بعد. ورنہ لوگ ہو جائے کچھ ٹائم کے لیے انکانشیس ہو جاتے ہیں. مطلب میں کافی ٹائم اپنی طبیعت سنبھالی. پھر میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ لوگ جو میرے سراؤنڈنگس میں تھے انہوں نے آ کے پوچھا بھی نہیں. تو آپ کی پوری باڈی میں ہو رہا تھا؟ میری پوری, مطلب میرے صرف لیگز ہو رہے تھے. اوکے. مطلب تھوڑی باڈی اوپر سے شیک کر رہی تھی, ہل رہی تھی, لیکن میں سینسز میں تھی اتنا. مطلب ایسا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی میرے سامنے ہو رہا ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اتنا ویزیبل تھا, اتنا ویزیبل. اور لوگ آ کے نہیں پوچھے کہ تم ٹھیک ہو. نہیں, کسی نے بھی نہیں پوچھا. اور دیکھ رہے ہیں. اٹ اسٹاپڈ. پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا بلینک ہو جاتے ہو, آپ نے ہاتھ سے ڈیزینس ہو جاتا ہے. کسی کو ہے تو مجھے پتہ ہے ڈیزی, بہت ڈیزی ہو جاتے ہو, چکر آ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. میری کلاس اس دن 12 بجے تک تھی, لیکن مجھے 2-2.5 گھنٹے لگے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے میں, اپنے آپ کو آسان کرنے میں. پھر میں نے کیا تو پھر میں الحمد للہ صحیح ہو کے پھر میں گھر گئی. پھر میں نے ریسٹ لیا آرام سے, کیونکہ جب لیگ پہ افیکٹ پڑتا ہے نا تو آپ کی لیگ جو ہے نا ایک ٹائپ آف پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. جیسے آپ سی وی میں جاؤ نا, تو سی وی میں جب آپ پانی میں جاتے ہیں بھاری پڑ جاتا ہے. تو میری 2 دن تک رہی تھی وہ ٹانگیں ایسی. اوکے. تو آپ نے جس طرح مجھے بتایا ابھی, جو آپ نے سارا شیئر کیا, بہت ایک ٹیک اوے میرے لیے یہ تھا کہ مطلب کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی ایک پرابلم سے گزر رہا ہے یا کوئی بھی تکلیف سے گزر رہا ہے, جا کر آپ بیسک آپ کی یہ ہے کہ یار آپ جا کے پوچھ لیں اب ٹھیک ہے, ہاں سب خیر ہے, کیا ہوا, یا میں مطلب کسی کو بلا لوں. واٹ ایف اگر آپ کو یا کسی کو بھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, کوئی میڈیکل ضرورت ہے, تو ہم کیوں ان چیزوں سے ڈپرائیوڈ ہیں. ایک اخلاقیاً ایک طور پہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ ضروری ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم شاید اتنا یا تو لاسٹ مائنڈیڈ ہو چکے ہیں یا ہم شاید پرواہ نہیں کرتے. ایجوکیٹڈ نہیں ہے, لیکن نظر تو آ رہے نا. میں نے اسی لیے آپ سے ایک سوال کیا, اس پہ بات نہیں کی جاتی نا, ٹیبو بنا دیتے ہیں, نہیں اس پہ بات نہیں کرنی, یا نہیں ہاں چھوڑو ان دیکھ لینے دو, اس معاملے میں نہیں پڑھنا, یو نو. اگر ہم بات کریں کہ مینسٹریشن کو کیسے ٹیبو کیا ہوا ہے, بہت زیادہ مینس کے سامنے بات نہیں کرنی مینسٹریشن. کیوں؟ مطلب اب ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بایولوجیکل ایک چیز ہے, وہ ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن اتنی بیسک کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو میں گھر والوں کو نہیں بول سکتی اوپن کہ یار مجھے لا دیں.